اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Me, Nadir Ahmed Najjar, lecturer political science, BHS Ismailapura, with today's topic for class 11th, and today our topic is kinds of equality. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایکوالٹی جو ہوتی ہے برابری جو ہوتی ہے اس کی کتنی ساری قسمیں ہیں. پہلے ہم یہ جان لیں گے کہ ایکوالٹی کیا ہوتا ہے یا ایکوالٹی کیا ہوتی ہے. ایکوالٹی کے معنی ہیں برابری. ایکوالٹی مینز دیٹ all the human beings, or the concept of the equality implies that the people as a human beings are equal. ایکوالٹی کے معنی ہیں جو کنسیپٹ ایکوالٹی کا ہے یہ امپلائی کرتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں جو ایز ہیومن بینگس ہیں وہ ایکول ہیں. They have been entitled to the same rights and opportunities to develop their skill and to achieve their goals. ہر کوئی بندہ جو ہے ان کو انٹائٹل کیا گیا ہے، ان کو دیا گیا ہے سیم رائٹس اور سیم اپرچونٹیز کہ وہ اپنی سکل کو اپنی ہنر کو بڑھائیں، جس طرح سے اپنے زندگی کے مقاصد جو ہیں یہ حاصل کریں. نیچر جو ہے اس نے تمام لوگوں کو ایکولی پیدا کیا ہے، but it is a society that makes inequalities in the lives of human. یہ سوسائٹی جو ہے یہی ہے وہ جو یہاں پہ نابرابری لوگوں میں پیدا کرتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں کہ ان ایکویلٹی جو ہے یہ نیچرل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یا قدرت نے بخشا ہے لوگوں کو ود ڈفرینٹ کیپیسٹیز. لوگوں کو الگ الگ کیپیسٹیز وسعتیں دی، الگ الگ طاقت ذہن دی ہے الگ الگ. ایک انسان جو ہے وہ بارن ہوتا ہے، وہ جینیس ہوتا ہے یا پوئٹ بن جاتا ہے. این ادر جو ہے وہ کوئی میوزیشین بن جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے. یعنی ہر ایک کو الگ الگ اللہ نے صلاحیتیں الگ الگ دی ہیں. لوگوں کی جو میجارٹی ہے they do not possess special attitude or aptitude of any kind, but in our opinion لیکن ہماری خیال میں کیا ہے ایکوالٹی جو ہے یہ نیچرل ہوتی ہے. and inequality جو ہوتی ہے which we notice around us are created by the society. تو جب ہم اس کی قسم کی بات کریں یا کتنی ساری قسمیں ہیں یہاں ایکوالٹی کے، ایکوالٹی کو ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں فالوئنگ کیٹیگریز میں. سب سے پہلا ہم کہیں گے کہ نیچرل ایکوالٹی، جس طرح سے ہم نے پچھلے چیپٹر میں دیکھا کہ لیبرٹی جو تھی، لیبرٹی کے بالکل مین ان ایسی قسمیں تھیں. نیچرل ایکوالٹی جو ہوتی ہے یہ ایکسپلین کی گئی ہے ڈفرینٹلی بائی ڈفرینٹ تھنکرس بائی ڈفرینٹ رائٹرس. بہت سارے جو تھنکرس ہوتے ہیں، سوچ بچار رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں یا رائٹر جو ہوتے ہیں، وہ ہر کوئی ان کی الگ الگ ڈیفینیشن دیتا ہے کہ ایکوالٹی کیا ہوتی ہے، نیچرل ایکوالٹی کیا ہوتی ہے. کچھ یہ اوپینین خیال کرتے ہیں کہ جو نیچر ہے اس نے تمام لوگوں کو کریٹ کیا ہے، آل دی پیپل ایکول، تمام لوگ جو ہیں یہ ایکول کریٹ کیے ہیں. And all persons should be given identical treatment irrespective of their capacity. ہر ایک شخص کو، ہر ایک فرد کو اپنی کیپیسٹی کے تحت ان کو آئیڈینٹیکل ٹریٹمنٹ دینا لازمی بن جاتا ہے، اور ان کا ٹیمپرامنٹ جو ہے لازمی بن جاتا ہے. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو نیچر ہے has not created all the people equal. خدا تعالیٰ نے تمام لوگوں کو یکساں پیدا نہیں کیا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ان کی کیپیسٹی الگ الگ ہوتی ہے، ان کی صلاحیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے یا جینیس ہوتا ہے تو ڈاکٹر بن جاتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے انجینئرنگ کی وسعت دی ہے، کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی اسکالر بن جاتا ہے.
پیپل جو ہے یہ ڈفرینٹ جو ہیں کلرس میں ہیں، ان کی حالت کے لحاظ سے یہ الگ الگ ہیں، یا ان کی ایبلٹی جو ہوتی ہے یہ بالکل الگ الگ ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجولز جو ہیں آر بیسیکلی ایکول ایز stated in Holy Quran that God has created all the human equal but it is he who is responsible for that، یعنی قدرت نے ہر ایک کو برابر پیدا کیا ہے، مسلمان فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس کے بعد اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ کسی کو سکھ بنائیں، کسی کو غیر مسلم بنائیں، کسی کو مسلم بنائیں، یہ ان کی وسادت سے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو سارے لوگ جو ہیں انسانیت کے ناطے ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا، یہ نیچرل ایکوالٹی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ آتا ہے سوشل ایکوالٹی۔ سوشل معنی سماج کے ہیں، یعنی سماج میں برابری انسان کی ہونی لازمی ہے، یہ دوسری قسم ہے اس کی۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ تمام ممبر جو سوسائٹی کے ہیں وہ برابر ہیں اور کوئی انسان ریکگنائز نہیں کیا جاتا ہے سوشلی سپیریئر، یعنی سماجی لحاظ سے یا سماجی طور سے کسی انسان کو ہم سپیریئر نہیں بنا سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں، یا کسی کو ہم سماجی طور پر یا سوسائٹی کے طور پر کسی کو انفیریئر نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ایک ممبر کو دوسرے پہ ترجیح نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری کمیونٹی جو ہے اگر ہم ایسے چیزیں کریں تو یہ مخالف ہوتا ہے، ایکویلٹی کے مخالف ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ تمام پرسنز جو ہیں should be treated as equal regardless of wealth، تمام لوگوں کو یکساں سمجھے جائے، چاہے کوئی دولت مند ہو، امیر ہو یا نہ امیر ہو، غریب میں کوئی فرق یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے انسانیت کے ناطے، کلر میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے، یا کاسٹ میں یا کریڈ میں کوئی فرق نہیں ہونی چاہیے۔ جب ہم ایک سوسائٹی کو ڈیوائڈ کرتے ہیں ڈفرینٹ سیکشنز میں، ہم کہتے ہیں کہ ایک جماعت جو ہے یہ شودر ہے، اچھوت ہے، برہمن ہے یا اور کوئی ہے، تو اس وقت کیا ہوتا ہے، اس وقت جو سوشل ایکوالٹی ہوتی ہے وہ ایبسنٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کی کوئی وقت نہیں رہ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم تیسری قسم کی بات کرتے ہیں ایکوالٹی کی، تو ہے سول ایکوالٹی۔ سول ایکوالٹی کے مینز ہیں کہ ہر کوئی بندہ جو ہے جو اسٹیٹ میں موجود ہے یہ انجوائے کرتا ہے سیم اسٹیٹس ان دا سفر آف پرائیویٹ لا۔ جتنے سارے پرائیویٹ لا ہیں یہاں پہ ہر ایک اپنی اپنی طرح سے اس کو نبھا رہا ہے، اور ہر کوئی اسے انجوائے کر رہا ہے، ہر کوئی اس کی اتباع کر رہا ہے، اور یہ امپلائی یہ بھی کرتا ہے کہ سم ٹائمز جو رول آف لا جو ہوتا ہے ان سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر کوئی بندہ جو ہے اسٹیٹ میں شوڈ انجوائے اینی اسپیشل پریویلیج۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک سوسائٹی میں جو بندے ہیں ان کے لیے اسپیشل پریویلیج نہیں ہونی چاہیے، یعنی اسپیشل پریویلیج ایک بندے کو ہم اسپیشل پریویلیج دیں گے اور دوسرے کو وہ اسٹیٹس نہیں دیں گے، یہ ہرگز اس کا معنی نہیں ہے۔ فیئر جسٹس از ناٹ پاسبل ان دا ایبسینس آف سول ایکوالٹی۔ جب ہم یہاں پہ فیئر جسٹس کی بات کریں تو یہ ہرگز اور ہرگز ممکن نہیں ہے جب یہاں پہ ایبسینس ہوگی سول ایکوالٹی کی، یعنی ہر حال میں سول ایکوالٹی جو ہے اس کا قائم رکھنا لازمی بن جاتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ سول رائٹس جو ہیں ہر ایک کو برابر دیے جائیں، سول لبرٹیز جو ہیں ہر ایک کو برابر دی جائے، ہر ایک شخص جو ہر ایک فرد جو ہے سماج میں رہنے والا شخص جو ہے، فرد جو ہے، شہری جو ہے، یہ اس کو ہر طرح سے انجوائے کرے بائی آل سٹیزنز ریسپیکٹ آف کریڈ، کلر اینڈ کاسٹ۔ ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کریڈ، کلر اور کاسٹ کی بنیاد پہ ان کو اسپیشل پریویلیجز دیتے جائیں۔ یہ اسپیشل پریویلیج جو ہم دیکھتے ہیں، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پچھلے چیپٹر میں بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا آئین جو ہے، ہمارا کانسٹیٹیوشن جو ہے، ہماری کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ آرٹیکل 15 میں کہتا ہے، وہ پرووائڈ کرتا ہے وہاں پہ دیٹ دی اسٹیٹ شوڈ ناٹ ڈسکریمنیٹ اگینسٹ اینی سٹیزن آن دا گراؤنڈس only of religious, race, caste, sex, place of birth or any of them۔ یہاں پہ جب ہم نظر دوڑاتے ہیں آرٹیکل 15 یا 15 پہ، وہ ہمیں یہ اسٹیٹ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہرگز یہاں پہ ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے، سٹیزن اور سٹیزن کے خلاف یہاں پہ ہرگز ڈسکرمنیشن نہیں ہونی چاہیے،
کہ کوئی کسی خاص ریلیجن سے تعلق رکھتا ہے اس کو ہم ایک اسٹیٹس دے، دوسرا دوسرے ریلیجن کے ساتھ اس کو دوسرا اسٹیٹس دے، یا ریس کے ساتھ ریس کے لحاظ سے یا کاسٹ کے لحاظ سے یا سیکس یا پلیس آف برتھ کے لحاظ سے یا ان میں سے کوئی بھی چیز ہو تو ہم ان کو اسپیشل پریویلیج نہیں دے سکتے ہیں. The same article provides that all the citizens should have access to shops. ہر ایک کو یہاں پہ یعنی اگر کوئی دکاندار ہو تو ہر ایک کو اپنی اپنی دکان چلانے کی اجازت ہو اور ہر کوئی اپنی طرح سے ڈیولپ کر سکتا ہے، یا پبلک ریسٹورینٹس کا استعمال کر سکتا ہے، ہوٹل کا استعمال کر سکتا ہے، یا پلیسز آف انٹرٹینمنٹ جتنے سارے ہیں ان کا استعمال کر سکتا ہے. یا اگر ہم بیسک لیول پہ دیکھیں گے تو یوز آف ویلز جو ہیں یا ٹینکس جو ہے یا بیتھنگ گات جو ہے یا روڈز جو ہیں ہر کسی کو برابر حق ہے یہاں پہ استعمال کرنے کا. However, nothing in the article shall prevent the state from taking any special provisions for women and other children. Dear students, as I have already told you that we are today discussing about the different kinds of equality, and today we have to discuss about 3 points here mentioned. The first one is that it is the natural equality. Firstly, equality can be classified under following categories. The first one is that natural equality. Natural equality has been explained differently by different scholars and writers. Some opinions that nature has created all the people equal. All the persons should be given identical treatment irrespective of their capacity and temperament. But the fact is that the nature has not created all the people equal. They are different by their capacities. Some are of genius minds, they became doctors, some became engineers, and some becomes other persons of the society. People are differ in colors, health, abilities, etc. It may mean that the individuals are basically equal and they should be treated equal. As I have already told you that inequality is the opposite of equality. God has created all the people equal, but it is a society that means the inequality between an individual and an individual. The second point is that is social equality. It means that all the members of the society are equal and no man is recognized as socially superior or inferior to any other member of the community. It also means that all persons should be treated as equal regardless of wealth, color, caste and creed. As I have told you that division of the society in caste and classes show absence of the social equality. The third one is that is civil equality. It means that everyone in the state enjoys the same status in the sphere of the private laws. It also implies sometimes the rule of law. It means that no person in the state should enjoy any special privileges. Fair justice is not possible in the absence of civil equality. This means that civil rights and liberties are enjoyed by all citizens irrespective of creed, color and caste. Dear students, this was the topic for you for today. Have a happy day. Thank a lot for your positive cooperation. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.